السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے قابل ہیں، اس لیے کہ ہم سب نے قرآن پاک کو اپنے زندگی کے مشن کے طور پر قبول کیا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کہتے ہیں، وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ربی ان قومی اتخذوا، یا ربی اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا، ان قومی بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن پاک کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ کوئی غلط شکایت نہیں ہے، بلکہ جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی فکر یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی شکایت کی گئی اس زمرے سے ہم باہر آ جائیں، اور اس زمرے سے باہر آ کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو ہم نے پکڑا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے لیے جو ہم نے طے کیا ہے، نظام بنایا ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کو نزولی ترتیب کے اوپر ہم سمجھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک بات گزشتہ عرض کی تھی، اور وہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ کے دروس کا ایک حصہ تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ قرآن پاک کی دو ترتیبیں، ایک کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کی ترتیب وضعی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے۔ یہ جو ترتیب ہے اس کو کہا جاتا ہے ترتیب وضعی۔ وضعی، واو، ضاد، عین، یا، یہ ترتیب وضعی کہلاتی ہے۔ وضعی، یہ ترتیب وضعی کیا مطلب ہے؟ وضع یضع کے معنی ہے رکھنا، وضع یضع کے معنی ہے رکھنا۔ ترتیب وضعی کا مطلب جس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن پاک کی آیات اور صورتیں رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے ہٹ کر کے قرآن پاک کی ایک اور ترتیب ہے جس کو کہا جاتا ہے ترتیب نزولی۔ آپ لوگ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیب نزولی۔ اس کے لفظ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اس سے مراد کیا ہے ترتیب نزولی سے؟ وہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیتیں نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے، جو اس وحی کے رائٹرز ہوتے تھے صحابہ،
ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کو فلاں سورے میں فلاں جگہ لکھ دو، تو اس طرح سے وہ ترتیب وضعی بنی. ٹھیک ہے، ایک ہے ترتیب نزولی، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی. اب آپ بولیے کہ ترتیب وضعی کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ العلق. ٹھیک، ترتیب وضعی کے اعتبار سے سورہ فاتحہ اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ علق. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے، ایک حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین بھی اور بڑے دانشمند بھی، بڑے جو ہے محقق آدمی گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. آپ نے نام سنا ہوگا، اور ان کی بڑی خدمات رہی لندن میں، آسٹریلیا میں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں. وہاں کے جرمنی میں بھی ان کی خدمات رہی، تو فرانس میں بھی رہے ہیں بہت، یعنی پوری دنیا گھومے ہیں. اور اس سلسلے میں تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو کوٹ کیا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو کوٹ کیا ہے. اور ایسے ہی مفسرین میں سے اور بھی کئی مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. اگر آپ قرآن پاک کو سمجھتے چلیں گے تو دو اہم ترین موضوعات ایک ساتھ کور ہوں گے کہ قرآن پاک سیرت کی کتاب بھی ہو جائے گی اور قرآن پاک بھی ہو جائے گی. چنانچہ اب یہ سب سے پہلا سورہ ہے. سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العلق ہے. ٹھیک، سورۃ العلق میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے موقع پر نازل ہوئے. ان آیات کا شان نزول کیا ہے وہ تو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے اس کی تلاوت کریں، لہٰذا آپ لوگ پڑھیے، سب میں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ خود پڑھیے. ایک منٹ، تھوڑا سا ہم کو یہاں اہتمام کرنا ہے. ایک تو قاف کی آواز نکالنے کی کوشش کریں اور عین کی آواز نکالنے کی کوشش کریں، اور یہاں قاف پر قلقلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، دراصل ہم جس زبان کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ زبان ہمارے لیے تھوڑی سی اجنبی بنتی ہے. ہمارے عربی زبان میں بہت سارے ورڈز، الفاظ، بلکہ حروف تہجی، الفابیٹس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، الف با تا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. با کوئی مشکل نہیں، تا کوئی مشکل نہیں، ثا کوئی مشکل نہیں، جیم کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ مخارج ہمارے زبان میں استعمال ہیں. بمشکل 5-6 الفاظ ایسے ہیں جو عربوں کے استعمال میں زیادہ ہے، ہمارے استعمال میں نہیں ہے. عین ہے، قاف ہے، وا ہے، ذال ہے اور قاف، بس یہ 4-5 ہیں. تھوڑی سی ہم یہ کوشش کریں کہ کہیں پر موقع نکال کر کے ہم ان 5-6 حروف کو اگر اپنے درست کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہماری تجوید درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مل کر کے پڑھیے. جی پھر پڑھیے.
پھر ایک بار پڑھیے. جزاک اللہ. دیکھیے اس کا شان نزول ہم لوگ پہلے پڑھ لیں. اگر اس میں پی پی ٹی چلتا ہوتا تو اس میں اور زیادہ کچھ فیچرز تھے، لیکن اب جو بھی ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وحی ہے یہ، اقرأ سے لے کے ما لم یعلم تک یہ سب سے پہلی وحی ہے جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شیخین میں یہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کو شیخین کہتے ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ عطائے نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود خلوت پسند ہو گئی. آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی شب رہتے. ایک روز دفعتاً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یعنی اچانک، دفعتاً سے مراد اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرأ یعنی پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے خوب آپ کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اسی طرح 3 بار کہا، اسی طرح 3 بار کیا. پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر اقرأ سے ما لم یعلم تک جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی. پھر آپ نے بھی پڑھا. اب یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا اس کا اور بیک گراؤنڈ ہم کو سمجھنا ہے، جس کو کچھ دن پہلے میں نے تفسیر میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ایک آیت میں. وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس وسائل زیادہ نہیں تھے، تو وہ جس علاقے میں رہتے وہاں پر زمین جن غذاؤں کو اگاتی وہ کھاتے، اور وہاں کے رواج میں جسم چھپانے کے لیے جو طریقہ ہوتا اس طرح سے جسم چھپا لیتے، کھاتے، جسم چھپاتے، پی لیتے، اسی میں اپنی گزر بسر کر لیتے. اور وہی تھوڑے بہت ایریے کے اندر جتنے لوگ رہتے تو وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کو اپنا راجہ مہاراجہ بنا لیتے، بس ایسے زندگی گزر. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ایک طرف سے دوسری طرف ٹریول کرنے کی ان کو کبھی ضرورت پیش آتی تھی، یا ان کے پاس ٹریول کرنے کے لیے کوئی سورسز ہوتے تھے. اس لیے پہلے انبیاء جتنے آتے تھے وہ کسی نہ کسی ایک پرٹیکولر ایریے کے لیے آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ادھر کے لوگ ادھر جا رہے ہیں، نہ ادھر کے لوگ ادھر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس لیے ایک ایریے کے حساب سے ایک نبی آیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ اشیاء سے اشیاء کے بدلے میں ہوتی تھی. ٹماٹر لے لیے، گیہوں بیچ دیے، گیہوں خرید لیے، چاول بیچ دیے، اس طرح سے ٹریڈنگ ہوتی تھی. اب اس طرح کی ٹریڈنگ میں ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک سامان کو لے کر کے دوسرے علاقے میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے، چوری ووری کے خطرے وغیرہ بہت ہوتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ سونے میں ٹریڈنگ ہونا شروع ہوئی، سونے کے ذریعے. یہ سونے کو بھی ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جانے میں بہت بڑے خطرے ہوتے ہیں، بہت خطرے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی چور آئے، ڈاکو آئے، لوٹ لیے، غصب کر لیے، اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے تو بہت ہوتے تھے. اس وجہ سے کوئی بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو ٹریول کرنے کے سلسلے میں کوئی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے. یہ صورتحال ہے. ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، یہ مکہ مکرمہ کے لوگ پہلے وہاں کچھ اگتا نہیں، زمین سے پانی نہیں وہاں پر. اس کی وجہ سے یہ لوگ سب اپنے گزر بسر کے لیے یمن جا کے وہاں رہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ قوم سبا کا واقعہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے آیا ہے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. وہاں اتنی زرخیز زمین تھی وہ یمن کی، 2 اعتبار سے. ایک تو زمین بہت زرخیز تھی وہاں کی، اور راستہ چلتے تھے تو اطراف و اکناف میں باغات اتنے تھے کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر پہ خالی ٹوکری رکھ کر کے راستے سے گزرتی تو پھل
گرتے ہوئے پھل اس سے اس کی ٹوکری بھر جاتی. اتنی زرخیز زمین یمن کی تھی ایک طرف. دوسرے یہ کہ یمن کو جو سمندر لگتا ہے وہ اتنا کارآمد تھا ان لوگوں کے لیے کہ ادھر سے جتنا بزنس تھا چائنا، انڈیا، پاکستان وغیرہ سے جتنا بزنس تھا وہ یمن کے سی پورٹ پہ آ کر کے اترتا، سامان پورا یہاں پر وہ ڈمپ کرتے، یہ یہاں سے لے کر کے پھر یورپ وہ سامان لے کے جاتے. تو جتنا مال یورپ بھیجنا ہے اس کے لیے راستہ پورا یہ یمن کا تھا. اس وقت یہ مصر میں جو وہ ابھی نہیں نکلی تھی اس وقت، جس کی وجہ سے یمن میں تجارت بھی بہت تھی اور یمن میں زراعت بھی بہت تھی. اس لیے اطراف و اکناف کے لوگ سب اپنے گزر بسر کے لیے یمن میں جا کر کے رہتے تھے. ہوا یہ کہ اس وقت یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، وہ ڈیم کا بند ٹوٹا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس کی وجہ سے پورے یمن میں یعنی خاص طور سے صنعاء اور اس کے اطراف و اکناف میں بڑی تباہی مچی اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اور وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ مقامی تو رہ گئے ہوں گے، بقیہ لوگ دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے. اس وقت جو مکے کے لوگ یمن میں رہتے تھے وہ واپس مکے میں آئے. مکے کی اہمیت پورے عرب میں اس لیے تھی کہ یہاں پر بیت اللہ تھا اور سارے کے سارے لوگ بیت اللہ حج کرنے کے لیے بہت زمانے سے آیا کرتے تھے، وہ یہودی ہو وہ نصرانی ہو، بلکہ اس زمانے کے اندر وہی زیادہ. اور جو مشرکین تھے وہ مشرکین کو بھی کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. یہ کعبۃ اللہ کے والی رہنے کی وجہ سے، وہاں کے متولی رہنے کی وجہ سے پورے عرب میں ان لوگوں کا ایک رعب و دبدبہ بھی تھا اور اعزاز و اکرام بھی تھا. یہ جو اعزاز و اکرام تھا اس کی وجہ سے اگر یہ تجارتی مال لے کر کے کہیں جاتے تو کسی کو لوٹ کھسوٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی. یہ آغاز تھا گلوبلائزیشن کا، آغاز تھا یہاں سے. وجہ یہ کہ دوسرے کوئی بھی مال لے کر کے ادھر سے ادھر جاتے تو ان کو اندیشہ تھا اس بات کا کہ مال لوٹ لیا جائے، لیکن ان سے لوگ ڈرتے بھی تھے اور ان کا اعزاز اکرام بھی کرتے تھے، کیونکہ اب ان کے ملک کے لوگوں کو پھر ہر سال حج کے لیے لوگوں کو یہاں مکے تو آنا ہے، تو حالات خراب کر کے تو نہیں رکھ سکتے. تو جب ان کے لوگوں کو ادھر آنا ہی ہے تو آپسی تعلقات ان سے اچھے بنائے رکھنا ہر ملک کی ضرورت تھی. اس ضرورت کی وجہ سے اب مکے والے تجارت کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت کا انہوں نے بیڑا ڈالا اور انہوں نے بنیاد ڈالی. جب بین الاقوامی تجارت ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پورا شام اور مصر اور ادھر یمن، ادھر یورپ، ادھر چائنا تک، یہ پورے علاقوں تک یہ بزنس پھیلا ہوا تھا اور اس میں بڑا کردار مکے کے لوگوں کا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب تک جو صورتحال تھی وہ ایک ایک علاقے کی تھی، اب یہاں پر بین الاقوامی صورتحال بن گئی. لوگ ایک دوسرے علاقے کو جانا آنا اور اس طرح سے ٹریول کر کے پوروں کو جوڑنے والے لوگ بن گئے. تو اب ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو نبی بھی عالمی ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، کیونکہ وہ پورے اس وقت کے جغرافیائی میپ کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کی حیثیت ایک ناف کی ہے. وہاں سے سارے راستے کھلتے ہیں اور سارے اطراف و اکناف میں جانا وہاں سے آسان ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے آپ کہ کیا کریں، کس کی عبادت کریں، کس کی عبادت. یہ سوچ و فکر میں آپ اتنا غرق رہتے تھے کہ تنہائی میں جا کر کے ایک جگہ پر صرف اسی فکر میں بیٹھے رہتے تھے، وہ غار حرا. ابھی بھی اگر آپ جائیں گے اور جا کر کے وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو غار حرا کا منہ ہے، اگر آپ اندر جا کے دیکھیں تو سیدھا کعبۃ اللہ ہے سامنے. اب تو وہ کعبہ نظر نہیں آتا، اس کے اطراف کے بلڈنگوں کے نیچے کعبہ چھپ جاتا ہے اور
وہ اتنا بڑا کلاک ٹاور سامنے نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو غار حرا میں وہی صرف ایک ہی آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ بھی آرام سے ٹھہر بھی نہیں سکتا آدمی، تو ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اگر کوئی وہاں بیٹھے تو کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا. تو چونکہ کعبہ قبلہ ہے اور کعبہ محبت رحمت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی جگہ جہاں پر کوئی نہ آ سکتا ہو، نہ آسانی کے ساتھ آتا تھا کوئی، تو وہاں ایک ساتھ بیٹھ کے یکسوئی میں آپ اسی غور و فکر کے اندر رہتے تھے کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور دنیا کو یہ پریشانیوں سے کیسے نکالا جائے. یہ جو فکر ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فکر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جو فکر کرتا ہے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. یہ جو فکر تھی یہ اللہ کے نزدیک اتنی مقبول تھی کہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فکروں کے نتیجے میں ہدایت کے راستے اللہ نے کھولے ہیں. تو وہ جو ہدایت کا راستہ کھلا ہے وہ اس طور پر کھلا کہ سب سے پہلے جیسے بات آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اقرأ، تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے گزشتہ بتلایا تھا ایک بات کہ ان کیس اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی نہ کوئی آپ کا استاد، اور اگر کوئی آپ کا استاد ہوتا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو استاد کی مانو یا استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. پوری دنیا کا امام بنانا ہے، اسی وجہ سے آپ کا کسی کو استاد نہیں بنایا اللہ نے. آپ سے بڑا کوئی ہونا ہی نہیں ہے دنیا میں. اس لیے یہ معجزہ تھا کہ اگر کسی سے آپ پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا کہ بھئی آپ سے بڑے تو انہوں ہیں، وہ تو آپ کے بھی استاد ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. دوسرا یہ معجزہ اسی وقت ہوتا کہ بھئی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اتنی جو ہے علمی باتیں کرتے ہیں، اتنا بہترین کلام پڑھتے ہیں، تو تبھی تو معجزہ ہوا. اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. ابھی ایک منٹ دیکھتے ہیں آگے. جی یہ دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یہ مادہ ہے اس کا، یعنی اس کے روٹ ورڈ ہے قاف را حمزہ. قرأ یہ اس کے روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. قرآن میں اس مادے سے الفاظ تقریباً 88 الفاظ اس مادے سے آئے ہیں. قرأ سے 88 الفاظ آئے. اس مادے کو لے کر کے اگر ہم اس کی گردان کر لیں تو یقین جانیے کہ قرآن پاک کے 88 الفاظ آپ کے لیے حل ہو جائیں گے. لیکن اتنا بھی بہت ہے کہ آپ قاف را حمزہ قرأ اس کے معنی پڑھنا، اتنا ہم یاد رکھ لیں، کیونکہ اسی سے وہ چینج ہوتا جائے گا. پڑھتا ہے، پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، کیوں پڑھے گا، کہاں پڑھے گا، یہ سارے اسی کے اطراف میں پھرتے رہتے ہیں. ہم سب پڑھے لکھے ہیں تو روٹ ورڈز کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. بسم اسم، سیم میم واو نام کے معنی میں ہے. قرآن پاک میں 493 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. رب اس کا مادہ ہے را با با. یہ جو تجدید ہوتی نا، یہ تجدید کسی بھی حرف کے ڈبل ہونے کی علامت ہوتی ہے. یہ ایک با نہیں ہے، اصل میں 2 با ہے، تو وہ 2 با کو سمجھانے کے لیے یہ تجدید لگا دی جاتی. قرآن پاک میں یہ لفظ 970 مرتبہ استعمال ہوا ہے. الذی، قرآن میں الذی یہ 1291 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خلق پیدا کرنا، خلقہ کے معنی پیدا کرنا، 261 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب میں پیچھے آتا ہوں، آپ بتائیے کہ ہمارے لیے کتنے الفاظ نئے ہیں. اقرا یہ لفظ نیا ہے پرانا ہے؟ پرانا ہی ہے. کسی کسی کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا. اسم بہت استعمال میں ہے. اس میں گرامی کیا ہے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مسمات فلاں، مسمہ اور مسمات کہیں نہیں تو شادی کے وقت قاضی صاحب تو بولے ہوں گے مسمات فلاں بول کے.
اور وہ اس وقت کے باتیں یاد نہیں رہتے نا، نکاح کے وقت کے یاد نہیں رہتے، آگے پیچھے کا سب یاد رہتا، سدھرتا نہیں کہتے اس وقت۔ دستخط ہی صحیح کر لیے سو بہت ہے بھائی، سگنیچر صحیح مار دیے وہی بہت ہے، تو سگنیچر بھی ٹیڑھی بھنگی ہو جا رہی ہے۔ رب پرانا ہے لفظ، الذی اس کے معنی ہے جو، خلق مخلوق ہم ہیں، خالق وہ ہے، بہت ہم نے سنا ہوا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اب آپ لوگ بولیے، ترجمہ پڑھیے آپ لوگ۔ پھر ایک بار، جی پھر ایک بار۔ اس کی عربی بولیے، اس کی عربی بولیے، پھر بولیے، پھر بولیے، اس کی عربی بولیے، اس کی عربی بولیے، جی ماشاء اللہ۔ پھر اب ترجمہ پڑھیے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، پھر ترجمہ، اپنے رب نے نام کے ساتھ، ہاں اپنے رب، اپنے کس کا ترجمہ ہو رہا؟ کاف کا، ٹھیک ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں کون سا لفظ ہمارے لیے نیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قراء ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ الذی ہو سکتا ہے، لیکن قراء بھی یہ نیا نہیں ہے۔ قاری ہم بولتے ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے، قاری صاحب وغیرہ پڑھنے والے، ٹھیک۔ آپ کا نام محمد، کیا محمد آسان ہے؟ چلو ماشاء اللہ، محمد کو آسان ہے تو سب کو آسان ہے۔ چلیے، خلق الانسان من علق، پڑھیے، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق۔ اب اس میں نیا لفظ کون سا ہے وہ بتائیے، صرف پورے۔ انسان کیا نیا ہے؟ اپن سب انسان ہیں۔ کون سا؟ علق، علق ایک نیا لفظ بظاہر ہم کو محسوس ہو رہا ہے، علق۔ اس کے علاوہ ترجمہ کیجئے، خلق کیا ترجمہ؟ انسان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من کے معنی سے، من کے معنی سے، خلق الانسان من علق۔ اب ترجمہ پڑھیے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر ایک بار، پھر ایک بار، پھر ایک بار۔ ترجمہ وہ عربی بتائیے، ہاں؟ پیدا کیا، پیدا کیا، خلق پیدا کیا، پیدا کیا۔ جمے ہوئے خون، جمع ہوا خون، جمع ہوا خون، علق، علق کے معنی جمع ہوا خون۔
اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، نیا لفظ بتائیے اس میں کون سا ہے؟ اکرم. لیکن نام تو بہت لوگوں کا ہوتا، ہم بہت سی مرتبہ سنے ہوں گے. آپ کا بھی نام اکرم ہے؟ ماشاءاللہ، اکرم صاحب تو ہمارے درمیان موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ لفظ نیا دکھ رہا تو اکرم بھائی کو دیکھ لیجئے پیچھے. ماشاءاللہ. تو اکرم، کریم، بعض مرتبہ ہم اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت کریم النفس ہے، بہت کریم النفس ہے. کوئی آدمی سخی ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو اس کو کہتے ہیں کریم النفس، بہت قابل اکرام ہے. استعمال کرتے کہ نہیں؟ قابل اکرام ہے. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہماری زبان ایسی ہے جن میں سے بہت سارے الفاظ ہم عربی کے استعمال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر تیلگو میں چلے جائیں آپ، اس کے مقابلے میں اگر آپ انگلش میں چلے جائیں تو ایک بھی لفظ نہیں ملے گا. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم کو. تو اب بتائیے اقرا، اس کے معنی اقرا، اقرا، اقرا وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے. تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے. وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے. ایک منٹ جی. اچھا، اور عربی میں کیا ہے؟ واو. تمہارا پروردگار، وربک، تمہارا پروردگار وربک سب سے زیادہ کرم والا ہے. یہ کس کا ترجمہ؟ اکرم، اکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے. یعنی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہے. اکرم، یہ اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل، اس کے معنی، اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں تفضیل میں. جیسے کبیر کے معنی بڑا، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ایسے ہی اللہ اکرم، اللہ سب سے زیادہ کرم والا ہے. یہ لفظ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کرم ہی دھرم ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کرم ہی دھرم ہے، یعنی کرم اخلاق کو کہتے ہیں. وہ لوگ اچھے اخلاق ہی مذہب کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں. چلیے، الذی علم بالقلم، اس میں پہلے نیا لفظ بتائیے مجھے کون سا ہے؟ علم، علیم نام ہوتا ہے. تعلیم یافتہ ہونا، یہ بہت استعمال ہوتا ہے. فلاں صاحب بڑے تعلیم یافتہ ہے. معلم پڑھانے والا، متعلم پڑھنے والا، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. روٹ ورڈ سے ہم کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ لفظ ہمارے پاس کہاں استعمال ہو رہا ہے. علم یعلم تعلیماً کے معنی تعلیم دینا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے قلم سے تعلیم دی. اب ہم اس کو قلم سمجھتے ہیں، ہم رکھ لیے نا بھائی نام، اس کا نام قلم ہم رکھ لیے نا. نہیں، اس کو قلم تو ہم ہی رکھے، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے وہ تو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ فون پہ جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں وہ بھی قلم تھا. لکھنے کے ذریعے کو قلم بولتے، علم حاصل کرنے کے ذریعے کو قلم کہتے ہیں. ہم اس کا نام قلم تو ہم رکھ لیے، ورنہ تو لیپ ٹاپ کے اندر بھی قلم پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی قلم پایا جاتا ہے، اور جتنے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ سب قلم ہیں. تو قلم کے ذریعے اس نے ہمیں پڑھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. ما لم یعلم، اس میں آپ لوگوں کا ایک ایگزام ہے، وہ بتائیے کہ جو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ جو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟
جو کہاں ہے الذی اس میں؟ جو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ماں، ماشاء اللہ، ماں. لہذا یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. الذی اور ماں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جو اب علم پیچھے بھی آ گیا، علم الانسان، اس نے انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، وہ جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے انسان کو سکھائی. اب یہ تھوڑا سا گرامر ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا بس ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم ہر ہفتہ ایک آدھ مسئلہ بھی پڑھ لیں گے بول کے ایک دو مسائل بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے. آج کی حد تک اتنا بس ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر اور آگے بڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.